ابھی ایک ڈاکٹر سے میری ملاقات ہوئی, وہ مجھے میں نے ان سے کہا آپ کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں ہارٹ اسپیشلسٹ, میں سرجن ہوں ہارٹ کا. بڑی عقیدت سے مل رہے تھے نا, مفتی صاحب. میں نے کہا اتنی عقیدت کا کوئی کیش تو کرائے نا آدمی, فری پھوکٹ کی عقیدت. کہہ رہے میں آپ کا بہت بڑا فین ہوں. میں نے کہا آپ میرے بہت بڑے فین ہیں؟ میں نے کہا ہاں. میں نے کہا بہت زیادہ بڑے؟ انہوں نے کہا بہت بڑا فین ہوں. میں نے کہا مجھے کوئی ہارٹ سرجری دکھائیں. بھائی سرجن تو آپ ہو نا, آپریشن آپ کرتے ہو, میں یہ عمل اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, مجھے لے گا, آپریشن دکھایا انہوں نے. میں نے ولاگ بھی بنا لیے, ڈال دیں گے انشاءاللہ. لیکن وہ اوپن ہارٹ سرجری نہیں تھی, وہ رنگ والا تھا. چلو کچھ سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. آئندہ کوئی اوپن ہارٹ سرجری والا فین نکلا تو ہم اس کو بولیں گے بھائی ہمیں یہ والا دکھاؤ, پورا اندر سے دل دھڑکتا ہوا دیکھنا ہے ہم نے. گائے بکرے کے تو دیکھے ہیں, وہ بھی بیچاروں کے ذبح ہونے کے بعد دیکھے ہیں نا, انسانوں کے زندہ کا دھڑکتا ہوا. تو فین ہونے کا فری پھوکٹ کے فین تو آپ کو بہت سارے مل جائیں گے نا. تو مجھے شوق ہے ویسے ہی تھوڑا سا, ہر فیلڈ میں تھوڑا سا ویسے ہی ایک شوق ہوتا ہے نا انسان کو کہ دیکھے کیا ہو رہا ہے. تو ہمارے وہ دوستوں نے کہا کہ ڈیفینس میں ویلیاں لگاتے ہیں لڑکے, ریسنگ کرتے ہیں. ہم نے کہا چل بھائی دیکھتے ہیں جا کے. لگانا نہیں ہے, یہ کام کرنا نہیں ہے, دیکھنے میں بے وقوفوں کو دیکھ لو بھائی, کیا اس سے آپ کی تفریح, ان کا سر کھل رہا ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہمارے جانے سے ان کو موٹیویشن مل رہی ہے, تو یہ صحیح نہیں ہے. میرے جانے سے کوئی موٹیویشن ان کو, کیونکہ میں مشہور تھوڑی تھا. چھپڑ میں اتنے لوگ گئے ہوئے, ہم بھی چھپڑ میں جا کے بیٹھ گئے. اچھا میں جب گیا نا تو وہ کچھ لڑکے لگا رہے ہیں, ویلی لگا کے نا گھما بھی رہے ہیں بائک کو بڑی خطرناک طریقے سے. کچھ ریسنگ لگا رہے ہیں, کچھ پائیدان پہ بیٹھ کے جا رہے ہیں. بیٹھنے کے لیے کمپنی نے سیٹ بنائی, وہ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ پائیدان پہ نا, بالکل ایسے بیٹھا ہوا ہے اور صرف 2 ہاتھوں میں ہینڈل اس کا, اور چلا رہے ہیں. اب وہاں یہ لڑکوں میں بحث چھڑ گئی, جو میرے دوست احباب تھے. میں نے کہا یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے, یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے. اب وہ ہمارے دوست کہنے لگا بے یار یہ تو مولوی لوگ تو ایسے ہی باتیں کرو گے, یہ انجوائے کر رہے ہیں لائف کو, ویلی لگا رہے ہیں, دیکھو مزہ آ رہا ہے, ریسنگ ہو رہی ہے. میں نے کہا میرے بھائی یہ مزہ 2 منٹ میں کرکرا ہو سکتا ہے. اتنا جان سے قیمتی کوئی چیز ہے؟ بولو نا. میں نے کہا جان خطرے میں ڈال کے یہ مزے, فری پھوکٹ کے آ رہے ہو پھر ٹھیک ہے, جان آپ خطرے میں ڈال کے یہ مزے لے رہے ہو تو بہت بڑی بے وقوف. عزت کمانے کا وہ طریقہ جس میں آپ کی جان چلی, جان جانے کے بعد کون عزت کرے گا؟ قبر پہ آ کے کوئی سلوٹ مارے گا تو بڑی اچھی ویلیاں لگایا کرتا تھا. اچھا جو ویلی لگا رہا تھا اس کے سر پہ نا سلائی کا نشان بھی تھا, جو بڑا ویلر تھا. ایک دفعہ کھل بھی چکا تھا وہ ڈھکن, دوبارہ ڈاکٹروں نے رکھا ہے اس کی کھوپڑی کا, فٹ کیا, ایلفی سے جوڑا ہے پتہ نہیں کس چیز سے, پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہوئی. اور ویلی بھی بغیر ہیلمٹ کے نا, اس میں زیادہ شو ہے کہ ہم ڈرتے نہیں ہیں. اب کیا ہوا کہ ہم بیٹھے ہوئے, میں ان سے کہہ رہا ہوں بھائی یہ بے وقوف لوگوں کا کام ہے, بہادری کے جوہر دکھانے میدان جنگ میں دکھاؤ, جان ہتھیلی پہ رکھو, پھر قوم کی جان بچاؤ, یا اور کوئی بہادری کا کام کر لو جس میں قوم کو فائدہ ہو, اپنے آپ کو فائدہ ہو. یہ کیا ہے؟ تو ہم یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ وہ جو پائیدان پہ بیٹھا ہوا تھا نا وہ سلپ ہوا, گر گیا بیچارہ. گرا ہے, ہم قریب گئے, سب بھی گئے, ظاہر ہے ایسے موقع پہ مدد تو لازم ہے. یہ تھوڑی کہ یہ اپنی حماقت سے مرا ہے تو اب مرنے دو, یہ جائز نہیں ہے بھائی. جو اپنی حماقت سے ہو یا بغیر حماقت کے ہو, انسانی جان کی حفاظت بچانا کیا ہے, ضروری ہے, سب پہ ضروری ہے. ہم سب گئے دوڑے ہوئے, تو لگ رہا تھا کہ ایکسپائر ہو چکا ہے, وہ اتنی سر پہ گہری چوٹ آئی تھی. میں نے کہا اب اس کو کوئی زندہ کر کے پوچھے نا, وہ کہے گا بھائی یہ بے وقوفوں کا کام ہے, یہ عقل مندوں کا کام نہیں ہے. تو دیکھو غیر مسلم پہ یہ کام سوٹ کرتے ہیں, کیونکہ غیر مسلم کی آخرت کا اس کے دماغ میں کوئی تصور نہیں ہے, لہذا وہ زندگی داؤ پہ لگاتا ہے کہ آر یا پار.